آپ نے آج تک اپنی زندگی کے جتنے بھی سال گزار لیے ہیں، آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آئے اور انہوں نے آپ کو کچھ نئی باتیں بتائیں۔ جب آپ نے وہ باتیں سنی، ان کی بات سننے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کچھ نیا بھی ہے، لیکن پھر آپ اپنی جو زندگی گزار رہے تھے سیم ویسے ہی آپ اسی سرکل میں، جیسے جو آپ کی ڈیلی روٹین تھی، آپ اسی سرکل میں اپنی لائف کو گزارتے چلے جاتے۔ جب کوئی بھی انسان ہمیں کوئی ایک نئی بات بتاتا ہے تو ہمیں وقتی طور پہ محسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، لیکن ہم اپنے اندر ہی اندر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بس جتنا ہمیں پتا ہے اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی انسان اگر ہمیں کوئی بات بتا رہا ہے تو اٹ مینس اس کا کوئی اور رخ بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک گہرے اور پرانے کنویں میں ایک مندو نام کا ایک مینڈک رہتا تھا۔ مندو کی زندگی کنویں کی دیواروں اور تنگ دائرے میں سمٹی ہوئی تھی اور اسے یہی لگتا تھا کہ اس کا کنواں دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت جگہ ہے۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا اور اس کے دل میں کبھی یہ سوال نہ اٹھا کہ اس کنویں سے باہر بھی کوئی دنیا ہو سکتی ہے۔ ایک دن ایک سمندری مچھلی کا وہاں سے گزر ہوا جو غلطی سے کنویں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جب اس نے کنویں کے اندر جھانکا تو اسے مندو نظر آیا۔ اس نے مینڈک سے دلچسپی سے ایک بات پوچھی، کیا تمہیں معلوم ہے کنویں سے باہر ایک بہت ہی بڑا سمندر بھی ہے؟ مندو نے حیرانی سے آنکھیں پٹپٹائیں اور مذاق اڑاتے ہوئے بولا، سمندر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا کنواں ہی تو سب کچھ ہے، اس سے بڑی اور خوبصورت جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ مچھلی مسکرائی اور بولی، سمندر ایک ایسی جگہ ہے جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہاں بے حد پانی ہے، دور دور تک اس کا کنارہ نظر بھی نہیں آتا، اس میں بے شمار مخلوقات رہتی ہیں، یہ کنواں تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مندو نے کہکا لگایا اور بے یقینی سے کہا، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ میرے کنویں سے بڑی کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر سمندر واقعی اتنا بڑا ہوتا تو میں نے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوتا۔ مچھلی نے ایک گہری سانس لی اور بولی، ہر کسی کی دنیا اس کی اپنی سوچ اور تجربے کے مطابق ہوتی ہے۔ مندو، تم نے کبھی کنویں سے باہر قدم رکھا ہی نہیں، اس لیے تمہیں باہر کی وسعت کا اندازہ نہیں، لیکن اگر کبھی موقع ملے تو باہر نکل کر دیکھنا، شاید اب تمہیں میری باتوں پر یقین آ جائے۔ مندو ہنستے ہوئے بولا، شکریہ، مگر مجھے میرے کنویں میں خوش رہنے دو، یہ میرے لیے کافی ہے۔ مچھلی افسوس کے ساتھ کنویں سے دور چلی گئی، لیکن جاتے جاتے مندو کے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی۔ کنویں کی دیواروں کے اندر محدود رہنے والے مندو کو پہلی بار خیال آیا کہ شاید اس کے کنویں سے باہر کی دنیا اس کے تصور سے کہیں زیادہ وسیع اور حیرت انگیز ہو۔ جیسے یہ آپ کے سامنے ایک گلاس، اس میں پانی ہے، کچھ لوگ ہیں ان کو یہ گلاس بھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہیں ان کو یہ گلاس آدھا خالی نظر آ رہا ہے۔ تو ہر کسی کا انداز کسی بھی نقشے کو دیکھنے کا بالکل ہی مختلف ہوتا ہے۔ دنیا ہمارے سوچنے اور سمجھنے سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر ہم اپنی محدود سوچ سے باہر نکل اور سیکھنے کا سفر شروع کریں تو شاید ہمیں بھی زندگی کے اس سمندر کا دیدار ہو جائے جس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہمارے بس میں نہیں۔